جنت میں جانے کے لیے ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہدایت. جی پتہ ہے نا اس بات کا. بغیر ہدایت کے نہ نماز آ سکتی ہے، نہ روزہ آ سکتا ہے، نہ حج آ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. زیرو بٹا زیرو آدمی. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، تکبر رکھتے ہیں، دل میں غرور رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، ان کے پاس ہدایت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ہدایت نہیں. جنت بھی کیا کریں گے جا کے بغیر ہدایت کے؟ مطلب پھر کون سا ہاؤس میں ملے گا وہاں تو. تو اس دنیا میں جو ہم نے کوشش کرنی ہے، کس چیز کی کرنی ہے؟ ہدایت کی. کس کی کرنی ہے؟ شاباش. سمجھ گئے بات؟ ہدایت سب سے بڑی چیز ہے. ایمان کے بعد ہدایت بڑی چیز ہے. ہدایت اتنی بڑی چیزیں کہاں سے آئے گی؟ کون دے گا اس ہدایت کو؟ بولو اللہ. کون دیتا ہے؟ پھر کون دیتا ہے ہدایت؟ اللہ. اللہ ہی دیتا ہے. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. بیٹا کون دیتا ہے؟ نوکری کون دیتا ہے؟ ہدایت کون دے گا؟ روٹی کون دیتا ہے؟ پانی کون دیتا ہے؟ کس کو دیتا ہے؟ سب کو. رب العالمین ہے. دے رہے ہیں سب. تو ہدایت کس کو دیتا ہے؟ سب کو تو نہیں دیتا. بولے سبحان اللہ. نقطہ سمجھے نا ذرا. سمجھ ذرا اٹینٹیو ہو کے بیٹھا کرے میرے ساتھ. یہ کوئی تقریر شکر نہیں، کلاس لگی ہوئی ہے. یہ آپ کو تقریر سمجھنے میری نا، تقریر شکر نہیں ہے. کاغذ پینسل لے کے نوٹ بنایا کریں. ہم تو اپنے حضرت کے پیچھے بیٹھتے تھے نا، تو نوٹ بناتا تھا میں. آج تک میرے پاس کاپی ہے. کاپی رکھی تھی، بس میں تو اپنا نوٹ بناتے رہتا تھا کہ یہ جو چیزیں جنہیں کسی کتاب میں نہیں ملتی. بتا رہا ہوں آپ کو. کیا کہہ رہا تھا میں؟ روٹی کون دیتا ہے؟ کپڑے کون دیتا ہے؟ ہدایت کون دیتا ہے؟ روٹی سب کو ملتی ہے کیونکہ رب العالمین ہے. ٹھیک ہے، سنتے نا بات. پانی سب کو ملتا ہے کیونکہ رب العالمین ہے. سکھوں کو دیتا ہے، آپ کی طرح روٹی دیتا ہے. ہندو کھاتا ہے، نہیں کھاتا ہے. کرسچن کھاتا ہے. بت پرست بت کے سامنے بیٹھا ہے، شام کا کھانا ملتا ہے اس کو. آپ کی طرح انڈا ملتا ہے اس کو. مرغی کہتی ہے میں نے ہندو کو انڈا نہیں کھلانا، کہتی ہے. کہے کبھی کیوں ہے بندر؟ اس سے پوچھو. کہتے نہیں جی میں آج ہندو کو تو انڈا نہیں کھلانا، کیا ضرورت ہے؟ کھلا، میرا حکم سب میری مخلوق ہے. وہ کبھی کہ ہندو کا رہی مجھے تو انڈا ہی نہیں ملتا، مرغی ناراض ہو گئی مجھ سے. وہ کبھی سے کیونکہ رب العالمین ہے. لیکن ہدایت کس کو دیتا ہے؟ بولے سبحان اللہ. اب پوائنٹ آ رہا ہے، سنیں ذرا غور سے. کھولو کاغذ پینسل اپنا. اس کا تو وعدہ اللہ نے سب کو کیا کہ میں دوں گا، ہدایت کا نہیں کیا. بولے سبحان اللہ. اگر کہا ہوتا تو ساری ہدایت یافتہ ہوتے. سنی کسی سے بات، کسی بریلیو دیوبندیوں سب بیٹھو اہل حدیث سنی، اپنے شیخوں سے یہ بات بتا رہا ہوں آپ. نہیں سمجھے بات؟ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ. تو سب کو کیوں نہیں دیتا؟ نہیں. کس کو دیتا ہے پھر؟ اللہ پاک ہدایت اس کو دیتا ہے جو طریقہ بتایا قرآن میں. بات تو یہ قرآن میں اور حدیث میں ہو. ٹھیک ہے نا. ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت مانگتا ہے، جس میں طلب ہوتی ہے. نہیں بیٹا سب کو دیتا ہے؟ نہیں، سب کو تو نہیں دیتا. اس کی 6 لڑکیاں، بیٹا ہے ہی نہیں بیچارے. کیا بیچارہ تو نہیں ہے. صحیح، لڑکیاں بہت بڑی نعمت ہے. ویسے 50 آ جائیں الحمدللہ، 100 آ جائیں الحمدللہ. ان لڑکوں میں کیا سینگ لگے ہیں، اس میں کیا اتنی بادی کی لڑکا ہے، لیکن
ذہنیت ہے نا ہماری. تو جب لڑکا ہو تو کیا کرتے ہیں, کس سے مانگتے ہیں؟ پیر صاحب سے مانگتے ہیں. کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے کہتا ہے نا, جو اللہ دیتا ہے لڑکا اسی سے مانگتے ہیں. تو ہدایت کون دیتا ہے؟ کب دیتا ہے؟ لڑکی کی طلب تھی تو آپ نے لڑکا مانگا نا. جب ہدایت کی طلب ہوگی تو آپ دعا مانگیں گے نا. ہاتھ کھڑا کریں کو روز کون کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے مجھے ہدایت دے. اللہ کو پتہ تھا کہ ایسے بیوقوف شخص ہوں گے یہ ایمان کے باوجود بھی کہ کبھی اسی کی پرواہ نہیں کریں گے, مجھ سے ہدایت مانگیں. اور ہدایت کا قانون میں نے رکھ دیا کہ بغیر طلب کے کسی کو ہدایت دیتا نہیں. اور میں یہ چاہتا نہیں کہ ایمان کے ساتھ یہ جہنم میں جائیں سارے. انتظام کیا رکھا؟ نوٹ کاپی کھول لو اپنے, دیکھو کیسے پوائنٹ آ رہے ہیں. کیا ایمان والوں کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ کی. دیکھیں پتہ یہ ہے بندر, انہوں نے نہیں کرنا کام. قانون میرا یہ ہے کہ روٹی دے دوں گا, کپڑا دے دوں گا, جو کچھ دے دوں گا, کیونکہ ان اپنی طلب کی چیز مانگیں. اللہ بیٹا دے دے, اللہ دکان دے دے, اللہ یہ دے دے. یا نماز پڑھیں, یا حج کریں, یا مدینہ جائیں, یا کعبہ جائیں, یا شیخ کے پاس جائیں, مانگنا نہیں یہی چیز ہوگی. تعویذ دے دے, فلاں دے دے, کام نہیں چلتا, یہ نہیں, یہی ہے. اللہ کو تو پتہ ہے, خبیر و بصیر ہے. تو یہ تو پھر ایمان کے ساتھ ہی بے ہدایت مر جائیں گے یہ لوگ. ان میں ہدایت آئے گی نہیں. یہاں تک سمجھ گئے بات ساری آپ؟ ایزی ہے نا. ان میں تو ہدایت آنی نہیں. پھر تو میں خود کیوں انتظام کر دوں؟ کو دوں گا ہدایت اس کو جس میں طلب ہوگی, اور جس میں طلب ہوگی وہ دعا مانگتا ہے. مجھ میں دکان کی طلب ہے, میں کیا کروں گا؟ یا اللہ تعالیٰ دکان کرتا ہوں, نہیں کرتا. جس چیز کی طلب ہوتی ہے اس کی ایک سورس بس ہے, خود بخود انسان کے ہاتھ اور رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف. اور کہو مدینہ جہاں یا اللہ یہ مجھے دے دے, یا اللہ فلاں مجھے پہنچا دے, یا اللہ میرے یہ کام کر دے. کیونکہ طلب ہے, اور کیونکہ ہم طلب دنیا میں غرق ہوئے ہیں. الگ پتہ ہے یہ کبھی بھی مجھ سے ہدایت طلب نہیں کریں گے, دنیا مانگتے رہیں گے. مجھے خود اس کا انتظام کر دینا چاہیے تاکہ ان کو جنت میں بھیجوں. تو اللہ پاک نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دیکھیے کہتی ہے کتنی دفعہ پڑھو کہ جب بھی تم سجدہ کرو گے اس کو پڑھو. کیا مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم. یوں صحیح ہے غلط کر دیا زبردستی. انگلے ہوتے ہیں اہدنا الصراط, کہتے چلو کس سے کر, منہ سے تیرے نکلے تو صحیح. ارے تکبیر کی بات کیسی بات سنائیں. اس لیے نماز میں اللہ پاک نے ہم سب کو مجبور کر دیا کہ نماز ہو گئی نہیں جب تک ہم نہیں کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے ایمان والوں سے محبت. اونگتے بھی ننگتے بھی کچھ ہی نکلے گا منہ سے ہی اہدنا الصراط المستقیم. کہتے چل نکالا تو سینہ کے منہ سے تاکہ ان کو ہدایت دوں. کیا نشانی اس کی؟ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جس کو طلب کی اور سچا طالب تھا تو اس کو میں کدھر لے کے جاتا ہوں؟ فوراً کسی اللہ والے کے پاس بھیجتا ہوں. حضرت حکیم تم کہتے 4 چیزیں ہیں, مفاہمت, مصاحبت, مدعامت, محافظت, ندامت. کتنی چیزیں جناب یہ؟ ابھی آپ کو اردو سمجھ نہیں آئی ہوگی, نہیں سمجھا, ایکسپلین کرتا ہوں. تین مولانا پیچھے والا مولانا سن رہے ہیں بات؟ سن. کہتے 4 چیزیں اس میں اللہ پیدا کرتے ہیں ایک دم جس میں سچی طلب ہوتی ہے. اس لیے آپ کو کہا کہ آپ سچے طالب علم ہیں آپ. کہ جس نے دعا مانگی اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور اپنے طلب میں لیا, یشرح صدر للاسلام, اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا, تو اس کو کیا کرتا ہوں؟ سب سے پہلے مصاحبت دیتا ہوں, اس کو سب سے پہلے صحبت دیتا ہوں کسی اللہ والے کی. کتنا بڑا مشکل مضمون آپ کو سمجھا رہا ہوں.
بچہ بھی سمجھ رہا ہو، سمجھا گیا؟ اس لیے میں نے کہا نا سچی تعلیم نہیں، کیونکہ آپ نے بھاگی کی طرف سچی طلب، آپ نے اللہ سے مانگی کہ اللہ مجھے تو اپنی ہدایت دے، ہدایت کے ساتھ ہی آپ کو کہاں بھیجا؟ کسی اللہ والے کے پاس بھیج دیا۔ میں نہیں اللہ والا، میں آپ کو اللہ والا نہیں کہہ رہا، نہ میں بزرگ اللہ والا، میں کس کے بعد اپنے شیخ کی بات کر رہا ہوں جس کا گرو پہ ہم سب بیٹھے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رحم اللہ علیہ۔ اصل تو ان کے آنے کام سے مجھے کہیں گے میں شیخ ہوں، میں اللہ والا ہوں، استغفر اللہ 3 دفعہ۔ اچھا تین اپنا کو شیخ اللہ والا کہہ رہا ہے، کس طرح میں تو نمائندہ ہوں نا بھائی اس کا، تو وہ تو ہوتے نہیں، ان کی جگہ انہی کی جگہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے بیعت کرتا ہوں، میری کیا مزہ رہا، میں کون ہوں؟ سمجھ آگئی بات؟ یہ بہت، میں تو اپنا نہیں کہا، میں تو کہا میں تو اپنے شیخ کی نسبت سے آپ کو ہاتھ پکڑ کے ان سے ملا دیتا ہوں، پھر وہ جس سے چاہیں ملا دیں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ جو مجھ سے میرے ہاتھ میں بیعت شاگرد اور تو مرد ہیں، ان کی میں نے گارنٹی دی کہ یہ سچے طالب ہیں، اللہ نے ان کو قبول کیا ہے۔ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مسلح پر، سودا اچھا رہنا میرا اور آپ کا، ہیں؟ اور جو سوچتے رہتے ہیں گئے تو گئے، اسی تو دیوبندی ہیں، اسی تو بریلوی ہیں، اسی تو اہل حدیث، اور کچھ نہیں، دین پکڑو، دین۔ آدمی کو مت پوجو، شخصیتوں کو مت پوجو، یہ شرک ہے۔ اپنی اصلاح کرو، جہاں سے اصلاح ہو رہی ہے چپک جاؤ اس جگہ، یہ شرک ہے بہت بڑا۔ انسانوں کو پوج رہے ہیں آپ، شخصیت کو پوچھتے ہیں، نہیں بھائیو یہ بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف چلو، دین کو پاؤ، دین کی رہبری اختیار کرو۔ تو پہلی چیز کیا بتائی؟ مصاحبت۔ سب سے بڑی چیز ہدایت کی چیز میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ صحبت آتی ہے۔ صحبت کس کی؟ کسی اللہ والے کی۔ اس سے ریکٹیفائی ہوتی ہے، کیوں؟ سچی لائن پہ لے کے آ رہا اللہ تعالیٰ، سچی لائن آتی ہے، مصاحبت آتی ہے، صحبت۔ ہر چیز بغیر صحبت کے کوئی بنتی ہی نہیں۔ سارا دین جس کا نبی کے پاس جو پھیلا 1 لاکھ سے اوپر کون تھے؟ صحابہ تھے۔ ان کی تعریف کیا تھی؟ صحبت تھی۔ ان کی تعریف کیا ہے؟ صحبت تھی۔ ان کے بڑے سے بڑا عاشق بھی ہو، یا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ جو کچھ کیا ان کو، لیکن کتنے بڑے عاشق تھے، نبی خود مانتے ہیں یہ میرا بڑا عاشق ہے۔ جس وقت عمر کو بھیجا، علی کو بھیجا دعا کے لیے، تھا نا، لیکن نہیں، صحابی نہیں کہا ان کو، کیونکہ صحبت نہیں لی انہوں نے۔ اور نبی کی صحبت کا کمال یہ تھا کہ 1 سیکنڈ بھی جا کے ایمان کے ساتھ صحبت لے نبی کی، وہ صحابی بن گیا۔ بڑا اعلیٰ درجے کا ان کا تو کرنٹ تھا نا، ایک دم جو نور جاتا تھا انسان کے اندر، 1 سیکنڈ کے لیے اندر سے ایسا صاف ہوتا تھا نا، چمکتا تھا کہ اس کے بعد دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکے گا شخص۔ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ صحبت سب سے پہلا دروازہ ہے انسان کی ہدایت پانے کا۔ سمجھ آگئی بات؟ سب سے پہلا درجہ صحبت ہے۔ جس کو نے ہدایت کی طلب کی ہے اس کی گارنٹی کس سے ملے گی؟ اس کو صحبت ضرور ملے گی۔ پھر آگے چل رہے ہیں نا اس سے۔ صحبت کے بعد دوسری چیز جو آئے گی فوراً وہ کیا آئے گی؟ مداومت آئے گی، ہمیشہ کی پابندی۔ کس چیز کی؟ صحبت شیخ سے کیا لیتے آدمی؟ ذکر اللہ۔ اس کو صحیح چاہیے نا اندر، اس کو پھر صحبت شیخ سے نور ملتا ہے نا اس کو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے حدیث کے اندر، کیا کرتا ہوں؟ صدر اسلام، اس کے سینے کو کھول دیتا ہوں، ان نور ادخل صدرہ، پھر ایک نور اس کے سینے میں ڈال دیتا ہوں۔ حدیث ہے یا نہیں؟ مشکات۔ وہ کون سا نور ہے؟ ذکر اللہ کا نور ہے، اس میں ذات اللہ کا نور ہے۔ وہ صحبت شیخ کے اندر جا کے ملتا ہے انسان کو۔ کہاں ملتا ہے؟ اس کے بغیر نہیں ملتا۔
اس کو استعمال کریں. یہ ہے دین ہدایت والا انسان. وہاں ملتا ہے صحبت شیخ میں کیا ملے گا آپ کو؟ ذکر اللہ ملے گا. وہ ایک نور ہوگا. اللہ کہتا ہے نور ہوگا. وہ نور کیا کام کرتا ہے سچے طالب کے لیے؟ جب وہ نور ذکر اللہ کے اندر جاتا ہے تو اندر جگمگ ہو جاتا ہے سارا سینہ اس کا. سبحان اللہ. سینہ اللہ نے صدر کرتا ہے اس کا صحبت شیخ سے صدر ہو جاتا ہے. کس کے لیے؟ دل اسلام. یعنی کیا اسلام کیا ہے؟ روزہ نب حضا جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے وہ دوڑ دوڑ کے کرنے لگتا ہے صحبت شیخ سے. یہ سچے طالبوں کی بات کر رہا ہوں. اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم کتنے سچے ہیں. نمازوں میں، حج میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حرام میں، حلال میں، سب چیز میں شریعت کو پابندی سے پکڑتا ہے صحبت شیخ کے بعد میں. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اس سینے کو صدر کر دیا. لے اسلام کے لیے صدر کیا اس کا میں نے. پرائٹ اس کو دے گا. جاب ہوگا پہلے دیکھا گا اس جاب کے ساتھ میرے دین میں ڈسٹربنس تو نہیں ہو رہی. ماشاء اللہ. شادی کرے گا دیکھے گا میں اس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں اس سے میرے دین پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا نا. دین میں تقویت ہی ہوگی نا. یہ خوبصورت ہے، یہ ہے، فنا ہے، مر گیا، لٹ گیا، عشق ہو گیا. یہ نہیں چلتا. جس کے پاس ہدایت آ گئی اس کا اسٹینڈرڈ آف لائف از اونلی دا ون اسٹینڈرڈ آف لائف. He compared his life from آخرہ. یہ چیز لڑکی شادی کرنے دکھا کون سی لڑکی بڑی خوبصورت ہے، فلاں ہے، نوکری بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، فلاں. اس کو مل بھی نہیں رہا بچائی کی لڑکی رہے وہ چلے کر لیں گزارا تو ہوگا. لیکن جو ہدایت ہوگا کہ جی ساری زندگی کمانا رہ سکتا ہوں لیکن لڑکی اسی سے شادی کروں گا جو میرے اسٹینڈرڈ کی ہوگی. یا آپ کے اسٹینڈرڈ کیا ہے کہ جس سے مجھے دین میں تقویت پہنچے. باپ پڑھتا ہو، دین کی بات کرتی ہو. یہ نہیں عالمہ حافظہ کے معاملہ نہیں میں کر رہا. نو، جو شریعت پہ چلتی ہے، اللہ کا خوف رکھتی ہو، نبی پاک نے محبت کرتی ہو، اس کے بچے دیکھیں پھر کیسے نکلتے ہیں. وہ انسان کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا. جو دنیا دار ہوگا اس کا دوسرا اسٹینڈرڈ ہوگا. جوتے کھائے گا ہمیشہ دنیا دار. دین سمجھا رہا ہوں آپ کو دوست، انڈرسٹینڈ. سارے قرآن حدیث سے بتا رہا ہوں. سمجھا رہی بات؟ وہ نہیں دیکھے عشق ہو گیا فلاں ہو گیا. نہیں، وہ پہلے کر لیے جب ہدایت یافتہ نہیں تب تو غلطی کر جاتے نا آدمی. لیکن ایسے لوگ اللہ پاک کیا کرتا ہے پھر بعد میں جب ان کو سمجھ آتی کہتا ہے پہلے بیچارہ جاہل تھا اب سمجھ آ گیا پھر اس کی بیوی کو بھی صحیح کر دیتا ہے. اب جو سمجھدار ہے وہ تو غلطی نہ کرے. یہ سمجھداری پہلے ہوتی ہے انسان سے غلطی ہیں. سمجھا کہتا ہے چلو اب تو بیچارہ سمجھے، دیر سمجھے، چلو اس کو معاملات کو اللہ کہتا ہے اب صحیح کروں کس طریقے. تو ہدایت یافتہ ہدایت ملتی ہے طلب سے. جس نے طلب کی اللہ فوراً ہدایت دیتا ہے. ہدایت کی پہلی نشانی کیا بتائیے آپ کو؟ اللہ والے کے پاس بھیجتے اللہ تعالیٰ سے صحبت شیخ عطا فرماتا ہے. صحبت شیخ سے اس کو پہلا انعام کیا ملتا ہے؟ فہمت ملتی ہے. کس چیز کی؟ کہ پابندی اللہ کے ذکر کی ملتی ہے. اس کو سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑے گا کبھی. میاں زندگی وہی ہے جہاں میرا ذکر بھی پورا ہو، جہاں میری نمازیں بھی پوری ہوں. وہ نوکری مجھے پسند ہے، بے شک وہاں 1000 ملتا ہے یا مجھے 10 ملتا ہے، مجھے آئی ایم ہیپی. میں ایسے انسانوں کو بڑا خوشحال دیکھا ہے، بڑا خوشحال دیکھا. ان لوگوں کو تو خیر ہوتے یہاں بھی ذلیل ہوتے ہیں. اس کی بھی کبھی سناؤں گا آپ کو ایک سٹوری ساری بیان بتا اس پہ بیان ہو جائے گا کبھی. تو وہ تو یہاں دنیا میں بھی ذلیل ہیں، وہ خوشحال نہیں ہیں، وہ امیر نہیں ہیں. ان کی پشت در پشتیں سب بھکاری ہیں وہ لوگ. میری بات یاد رکھنا. امیر وہ ہوگا جس نے اپنا چوائس جو رکھا ہوگا کہ جہاں اس کی اعلیٰ درجے کا دین چل رہا ہے. جھوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، غیبت نہ ہو، دھوکہ داری نہ ہو، کسی سے لینا دینا پاک صاف بالکل. یہ لالچ نہ ہو دنیا کی میرا بھر رہا ہے مال نہیں بڑھ رہا، یہ پیسہ وہ نہیں. اس کا صرف اتنا حساب ہو کہ میرا گزارا چل رہا ہے، اس میں آ رہا ہے زیادہ کم آ رہا ہے. ہی ڈونٹ کیئر فار دیٹ. دیٹس دی لائف. ہدایت یافتہ لوگ بتا رہا ہوں. They don't have home for this. وہ دنیا کو تبدیل نہیں کرتے، گھروں کو چینج تو کرتے نہیں پھرتے، ملکوں میں بھاگتے نہیں پھرتے. ان کا سفر ہر چیز جو ہوتا ہے ایک اسٹینڈ اپ ہوتا ہے. کیا کہ دین کہاں میرا صحیح ہوگا.
کبھی آپ نے سوچا ہے اس ملک میں آنے سے پہلے کہ میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچے پردہ اتاریں گے، میری بیوی صحیح رہیں گی، میری بیٹیوں کو کیا ہوگا، کون سے اسکولوں میں جائیں گی، کہاں نہیں جائیں گی، کیسے بیٹھیں گی، کس طرح ہوں گی؟ انگلینڈ لگ گیا جی ہمارا ویزا، چلو بھاگو دیکھی جائے، پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، بچوں کو کیا حال ہوگا، کچھ نہیں جی مچا۔ حالانکہ وہ وہاں نوکری کرتے اپنے ملک میں، ان کو بھی پیسہ ملتا وہاں، لیکن کیا ہے کہ وہاں دین کا کمپیئر نہیں کیا ہم نے اس چیز کو۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو کیا آدمی سمجھتا ہے وہ ذلیل، ایسا ذلیل ہوتا ہے زندگی اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے شخص، اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ زندگی وہ روتا رہتا ہے، دعا بھی یہی ہوتی ہیں اس کی، سجدے بھی یہی ہوتے ہیں، غم بھی یہی ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے دنیا کے غم میں پڑ جاتا ہے، اس غم کے اندر اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کے غم کو۔ اس نے طلب ہدایت نہیں کی مجھ سے۔ جب بندہ طلب ہدایت کرتا ہے اس کے لیے کیا کرتا ہوں، سب سے پہلے اس کا انتظام کرتا ہوں کہ اس کے ایک پکا عاشق دیتا ہوں اپنا، جو اس کو پکڑ لیتا ہے، اپنے پروں میں ڈھانپ لیتا ہے، پھر اس کی تربیت کرتا ہے مرغی کی طرح، بچے کی طرح۔ کس چیز سے؟ نور ڈال دیتا ہے میرے سینے میں، اس میں ذات ہے۔ اس نور کی کیا پریشانی ہے؟ اس کی پریشانی یہ کہ اس جیسے یہ بند کر دیں آپ، بلب لگائیں گے، سب پتہ لگے گا آپ سمجھ میں، تو اس شخص کے نور کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کو حرام حلام ایسا نظر آئے گا کہ وہ بھاگے گا اس حرام سے۔ Oh, I'm seeing this thing is wrong. جسے سور ہے تو بھائی یہ تو شراب ہے، یہ تو اور زنا کرنا چاہتی ہے، سب کلی روشن ہو جاتی ہیں چیزیں، اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو دکھانا شروع کر دے گا، تو اس کو محنت کرنی نہیں پڑے گی کسی گناہ کو چھوڑنے کے لیے اس طرف کے بعد۔ یہ سیف ہمسیلف کون سا؟ وہ نور آ گیا ہدایت کا۔ کس سے ہے؟ صحبت شیخ سے۔ اس کو مدافعت کہتے ہیں، اس پر پابندی اختیار کرے گا۔ تیسری بتائیں محافظت، یاد رہیں گے باتیں آپ کو۔ تیسری چیز وہ کیا چیز ہے؟ محافظت یہ ہے کہ پھر وہ اپنی حفاظت کرے گا۔ کس چیز سے؟ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، آنکھیں نیچے کرے گا، کان بند کرے گا، ان جگہوں میں نہیں جائے گا۔ لا تقرب الفحشاء، یہ نہیں کہ گناہ نہیں کرے گا، بلکہ ان چیزوں سے بھی بچے گا، ان کے قریب بھی نہیں جائے گا جہاں سے اس کو مطلب یہ ڈر ہوا کہ یہاں سے میرے زنا نہ ہو جائے، یہاں سے کوئی غلط چیز نہ ہو جائے، یہاں سے میری آنکھ غلط کام نہ کر دے، تو he will escape himself from this like anything۔ یہ نشانی ہے صادق لوگوں جنہوں نے طلب مانگی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ دین صحیح بتاتا ہوں میں آپ کو دوست، ماننا آپ کا کام ہے، معمولی چیز تھوڑی ہے اسلام۔ کہتا ہے پھر اس کی تیسری اسٹیج میں کیا آتا ہے؟ محافظت آتی ہے، بچاتا ہے اپنے تقرب الفحشاء، اپنی آنکھوں کو، جسم کو، حال کو، وہ عورت بھی بچاتی ہے، مرد بھی بچاتا ہے کہ نہیں یار میرے جس میں گناہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، کیونکہ کہ نور اس کے اندر جا چکا ہے۔ سمجھے؟ اب جب چوتھی چیز پہ ندامت، چار چیزیں آ جاتی ہیں انسان کے اندر، کیا پہلے بتائی تھی میں؟ مصاحبت، ندامت، محافظت اور ندامت۔ چوتھی چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک ریگریشن پیدا ہو جاتی ہے ایک چیز کی۔ کیا؟ انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے نا کوئی، نبی ہے جس سے کوئی غلطی نہ ہو، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، کہ اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آنکھ کھٹ گئی، ہاتھ اٹھ گیا، انسان غلطی ہو جاتی ہے، غصہ آ گیا، کچھ آ گیا، تو پھر اس کو نیند نہیں آتی، اتنا ریگریشن ہوتا ہے کہ جب تک اس کی اللہ سے معافی نہ مانگ اس کو آرام نہیں آتا۔ اگر یہ چار چیزیں بھی کوئی آدمی کر رہا ہے لیکن نہ اس کا ارادہ تھا، شیخ کے پاس میں جاؤں گا تو اس کا ارادہ یہ نہیں تھا، کیا ارادہ چاہیے ان چیزوں کا؟ ارادہ کیا ہونا چاہیے سچی طلب؟ کیا کہ یا اللہ میں جو انسان کے پاس جا رہا ہوں، یہ جب ہاتھ پکڑ رہا ہوں، یہ بیعت کر رہا ہوں، جب تک اس کا طلب ہی صادق نہیں ہوگا تو یہ چاروں بیٹھا رہے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا کہ میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے یہاں پر۔ یہ جو ارادہ لے کر انسان نہیں آیا، وہ بالکل ساری زندگی بیٹھا رہے شیخ کے پاس، کچھ نہیں ملے گا، گندا انڈا ہے وہ۔ یہ بھی سننے، یہ نہیں صرف بیٹھ سے کام چلے گا، نہیں، آپ کا معاملہ سارا چلے گا کس وقت؟ ارادے پر چلے گا اور آپ کی طلب پر چلے گا۔ یہ بھی یاد رکھنا اس بات کو۔ آج بڑا اچھا مضمون ہے مولانا جو بتا رہا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ ٹائم یہ لگتا ہے تھوڑا ٹائم 5 منٹ اور پیچھے کر دے تاکہ موضوع پورا کر دے۔ بہت زبردست مضمون ہے آج۔ تو کیا ہے کہ اس کا ارادہ ہو بیٹھنا ہے، پہلے ارادہ پکا کرے۔ کیا ارادہ کر کے آئے گا؟ جس وقت پہنچنے جائے گا اپنے شیخ کے پاس،
تو یہ ارادہ پکا کر کے 10 دفعہ بیٹھے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں. دنیا لے لو یا آخرت لے لو. فرمایا تجافی الغرور، پہلی نشانی یہ ہوگی جو اس نے جنت لینی ہوگی، جو میرا دوست ہوگا یہ میرا مشاہدہ کرے گا، جنت میں سیریں کرے گا. پہلی نشانی کیا؟ تجافی الغرور، کہ اس دھوکے دار دنیا سے رخ کو پھیر لے گا. کتنے ہمیں بتایا اللہ نے. کون توڑتا ہے میاں دکانیں کاروبار، رونا ہی ہے ہمارا سارا زندگی کا. مر جائیں گے اسی شہد کی موت کر لیتا ہے، پاگل ہم کو چھوڑ دے گا. یہ ڈاؤٹ ہے یہاں سے نکلیں گے، یہاں سے ختم، ویسے کہ ویسے باہر جا کے وہاں سودا میں نے خود کر کے دیکھا ایک فقیر سے. سوال ہی پیدا ہوتا اللہ والے کے پاس جائے، اس کو قرآن کہہ رہا ہے اور خالی آ جائے وہاں سے. لطیفہ کچھ نہیں بنتا اس سے. کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے. طلب سچی کرو کہ جناب سب کچھ چھوڑ دوں گا، یہ کیا بات ہے؟ تجافی کرو، تجافی اس دنیا کو چھوڑ دو جو دھوکے باز ہے، غدار ہے، بے وفا ہے، تو اس پہ مرتا ہے. مرنے والی چیز پہ مرتا ہے، اس لیے نماز چھوڑ رہا ہے. کہ جب یہ سسٹم دونوں ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آدمی کرتا ہے کیا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، پھر مرنے سے پہلے صرف ایک کام کرتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے. ہائے ہائے کیا حدیث ہے.